السلام علیکم جی، آج ہماری زیارت ہے طیف کی، جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے مشہور سرداران جیسے عبد یا لیل، حبیب اور مسعود، ان تینوں سے ملاقات کے سلسلے میں گئے تھے۔ انہوں نے آپ کی تبلیغ کی دعوت تو قبول نہیں فرمائی، بلکہ آپ پر ظلم و ستم کیا۔ اس کی گفتگو ہم آگے۔ ایک اور مسجد ہے مشہور، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ ایک اور بہت ہی نایاب اور پرانی مسجد ہے جو دنیا کا سب سے پہلا مینارہ بنایا گیا تھا۔ اس مسجد کی ہم انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے، انشاءاللہ کرائیں گے۔ تو ہمارے تمام ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری زیارت ہو رہی ہے طیف۔ اور ایک مسئلہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، جو حضرات طیف جاتے ہیں وہاں طیف کو میقات لگتا ہے۔ آپ طیف اگر جائے تو وہاں سے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھ کر ضرور آئے، اس لیے کہ اگر آپ عمرے کی نیت نہیں کرتے، ایسے ہی چلے آتے تو پھر آپ پر دم لازم آتا ہے۔ اس کا بھی آپ خیال کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم طیف میں موجود ہے۔ طیف کی انشاءاللہ کچھ زیارت میں آپ کو کراتا ہوں۔ ہمارے زائرین جو خان بردرز ٹورس اینڈ ٹریول کی جانب سے سفر کرنے والے موجود ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ کو پہلے مسجد کی زیارت پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس مسجد میں یعنی اس مسجد کے ایک احاطے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس وہ حضور کے چچا ہے، ابن عبداللہ ان کے چچا کے صاحبزادے بیٹے۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی علم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ قرآن حکیم فرقان حمید کی تفسیر کرنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ یہاں میں آپ کو مارکیٹ اس لیے دکھا رہا ہوں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کرتے وہ 10-10 ریال میں دستیاب ہوتے ہیں، اور کچھ عطر وغیرہ بھی یہاں الحمدللہ بہت اچھی ملتی ہے۔ آپ جب یہاں آئے تو اسپیشلی مارکیٹ میں جانے کے بجائے چلتے چلتے آپ نے 2 کرتے لے لیے، چلتے چلتے عطر لے لیا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا مارکیٹ میں جانے کا وقت وہ بچ جاتا ہے۔ ورنہ اسپیشل آپ کو مارکیٹ میں پورا دن جو ہے، بالکل ہماری خواتین پورا دن مارکیٹ میں گزارتے رہتے ہیں، کبھی مسلح لانے گئے، کبھی یہ لانے گئے، اور اندر سے ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو اندر بھی اس کی زیارت کراتا ہوں۔ چلیے ابھی ہم وضو سے فارغ ہو کر مسجد میں انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کو دیوار جو نظر آ رہی ہے آپ کو، جی یہاں پر یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے نا، جو لوگ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام کی مزار ہے۔ آگے چلے ابھی انشاءاللہ آپ کو میں مسجد دکھا رہا ہوں، جی مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ مسجد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کافی بڑی مسجد ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے۔ دیکھیے یہاں لوگ نفل ادا کرتے ہیں۔ پوری مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا سا میں اس کو پوری مسجد کا مسجد کی زیارت کراتا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں ستون بھی ہے۔ دیکھیں ہر طرف آپ کو ستون ہی ستون نظر آئیں گے۔ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں پر جو ہے عربوں کا مکتب لگتا ہے۔ یہاں پر اطراف کے لوگ آ کر قرآن حکیم فرقان حمید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، انہیں قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں تجوید اور مخارج کے ساتھ۔ یہ سامنے آپ کو ممبر نظر آ رہا ہوگا، یہ والا۔
قریب سے تھوڑا دکھاتا ہوں آپ کو میں. یہ ممبر ہے مسجد کا. ٹھیک ہے, یہ دیکھو یہ محراب ہے مسجد کا. کافی بڑی اور کافی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. یہ سامنے اب جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد علی ہے. یہ والی مسجد میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے. اس طرح مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد ہے. یہ چھوٹی سی مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں. جی آ رہی ہے سب کو نظر. اب جو میں آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں وہ مسجد عداس ہی ہے. واقعہ مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر جب طیف کا ارادہ کیا تبلیغ کے سلسلے میں یہاں آئے تو یہاں 3 بھائی رہا کرتے تھے. یہاں کے وہ بڑے تاجروں میں یعنی بڑے مالدار مانے جاتے تھے سرداروں میں. ایک کا نام تھا عبد یعلائل, دوسرے کا نام تھا حبیب اور ایک کا نام تھا مسعود. یہ 3 بھائی تھے. آقا کریم نے ان کو جب دعوت پیش کی تو ان میں سے ایک نے کہا ہو تم ہی اللہ کے نبی ہو, معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا جو نبی بنا کے بھیجتا. تو دوسرے نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو نبی کی بات انکار کرنا کوئی مصیبت سے خالی نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان بدبختوں نے شریر گنڈے موالے قسم کے لڑکوں کو ان کے آقا کریم کے پیچھے کر دیا تاکہ آپ کا مذاق اڑائے, آپ کے پیچھے پاگل کہے, معاذ اللہ آپ کے پیچھے تالیاں بجائے. یہاں تک کہ ان شریر پسند گنڈوں موافق لوگوں نے اور آپ پر پتھریں برسائے, اتنے پتھریں برسائے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوگا. یہاں تک کہ خون مبارک آپ کے نالین شریفین میں آ کر جمع ہوا. زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے, آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اس قدر تکلیف دے رہے ہیں تو آپ بھی اپنے اوپر پتھر لینے کے لیے آئے تاکہ حضور کو بچانے کے لیے. ان کو بھی اس قدر مارا گیا کہ آپ بھی لہو لہان ہو گئے. آقا کریم رؤوف الرحیم آپ کے خاندان ہی میں سے 2 اشخاص تھے, عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی. اگرچہ آپ کے خاندان میں سے تھے, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا لہو لہان, یہاں تک کہ ان کو بھی ترس آیا. یہ لوگ اگرچہ آپ کے دشمن تھے, کٹر دشمن تھے, اگرچہ یہ کافر تھے, لیکن آپ کی اس حالت پر ان کو بھی اتنا رحم آ گیا کہ انہوں نے اپنے غلام عداس کو ایک انگوروں کا گوشہ دے کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور کے بارگاہ میں حضرت عداس آئے, اس وقت تو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, اور گوشہ پیش کیا. حضور نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا میرا نام عداس ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ تم کس شہر سے؟ انہوں نے کہا کہ نینہا شہر سے ہوں. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شہر تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. تو عداس نے جب یہ سنا کہ وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام کا شہر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ہماری طرح نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. یہ کہہ کر یہ کہا تو وہ شخص حضرت عداس جو اس وقت ایمان نہیں لاتے, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دونوں ہاتھوں کو چوما آقا کریم کے اور ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر. ایک اور زیارت ہے میں آپ کو کراتا ہوں, چلیے دیکھیے. یہاں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے, تو اس کے بعد کفاروں نے یہاں اوپر سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم پر اوپر سے ایک بڑی چٹان ڈھکیلنا چاہا تاکہ آقا کریم رؤوف الرحیم کے اوپر یہ چٹان گر جائے اور آپ معاذ اللہ شہید ہو جائے. جب یہ چٹان اترنے لگی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چٹان سے فرمایا اے پتھر, اگر تو اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو آ جا, اگر ایسا نہیں ہے, اگر تو اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں تو یہیں پر کھڑا ہو جا. تو یہ پتھر دیکھیے وہیں پر کھڑا ہو گیا. چلیے, ایک مسجد بھی ہے جہاں پر آقا کریم نماز ادا کر رہے تھے, سجدہ کیا تھا آپ نے, اس مسجد کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. دیکھیے یہ پتھر ہے, یہ بڑا والا, یہ بالکل آپ کے بیچ میں جو نظر آ رہا ہے یہ والا پتھر, جی بالکل یہ پتھر ہے, یہ والا پتھر ہے جس کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تو وہیں رک جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں. تو وہیں پر وہ کھڑا ہوا اور الحمدللہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی
یہ ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہوا انشاءاللہ تا قیامت تک یہیں پر انشاءاللہ رہے گا۔ چلیے یہاں پر لوگ جہاں آقا کریم نے سجدہ کیا تھا یہاں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اندر جانے میں بہت بھیڑ ہے تو اسی میں کھڑکی سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اس مسجد کی بھی زیارت کرا سکوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو، یہ دیکھ لیں، یہ پوری مسجد ہے، آپ اس کی بھی زیارت کر لیں۔ یہاں اندر دیکھیے، اندر لوگ جا رہے ہیں مسجد کے اندر، یہاں پر لوگ جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اندر مسجد ہے۔ چلو میں آپ کو اندر سے اس کی زیارت کراتا ہوں اس مسجد کی۔ ماشاءاللہ بہت بھیڑ ہے، کافی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ جی یہاں پر بہت بھیڑ ہے، کافی زیادہ بھیڑ ہے یہاں پر۔ لوگ یہاں پر جو ہے خواتین اور حضرات نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ مردوں کے لیے اندر ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ لوگ رو رو کر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ دیکھو لوگ ماشاءاللہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ جہاں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کیا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اوپر میں نے آپ کو چٹان دکھائی تھی۔ دیکھیے یہاں پر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بابرکت مقام سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ نفل ادا کروں گا یہاں پر۔ یہاں بھیڑ کی وجہ سے میں آپ کو مکمل مسجد کی زیارت نہیں کرا سکتا، جس طرح ممکن ہو انشاءاللہ میں نے آپ کو زیارت کرائی۔ ٹھیک ہے، تمام ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، دیکھیے دعائیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہاں تھوڑا بھیڑ زیادہ ہے۔ چلیے یہ مقام ہے جہاں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کے نالین شریفین لہو لہان سے بھر گئے تھے، یہاں آ کر آپ نے تشریف فرماتے ہیں، یہاں پر آپ نے قیام کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ اپنے ساتھ ایک فرشتہ لے آئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کہ یہ جو فرشتہ ہے جس کے سپرد اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کیا ہے، آپ اسے وہ فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ چاہے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان دونوں کو جو ہے مٹا دوں تاکہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر نسل و نابود ہو جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، نہ کہ میں ان پر کوئی مصیبت معاذ اللہ۔ تو یہاں پر آقا کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرماتے، یہاں پر جو ہے ایسی خوشبو مہک رہی ہے، یقیناً یہ خوشبو یہ کوئی دنیاوی خوشبو نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس وقت مدینے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، جس وقت مدینے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ جائیں گے تھوڑا آگے ہے نا، یہ تو یہ وہ مسجد ہے جو ابھی میں نے مسجد کے اندر آپ کو جو خوشبو وغیرہ آ رہی تھی جو میں نے بتایا، وہی مسجد ہے جو باہر سا ثانی حصہ ہے۔ یہ دیکھیے جی، طائف مکۃ المکرمہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مین روڈ ہے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہے۔ یہ مسجد ہے ماشاءاللہ۔ مکروہ وقت اگر نہ ہو تو آپ ضرور اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ بہترین خوشبو آ رہی تھی ماشاءاللہ، ایسے جیسے جنت ہی کی خوشبو ہے۔